میرے دل میں جا بجا اتنے زنانہ ٹینٹ لگے ہوتے تھے کہ کسی مہاجر بستی کا گمان گزرتا تھا۔ یہ الفاظ جناب سرور سکھیرا نے اپنے یونیورسٹی دور کی دل فریب یادیں تازہ کرتے ہوئے لکھے ہیں۔ ستمبر کے وسط سے شروع ہو کر اکتوبر کے وسط تک رہنے والے اسود کے دل آویز دیسی مہینے میں موسم کروٹ لیتا ہے اور سورج کی تمازت کی سانسیں روز بروز اکھڑتی چلی جاتی ہیں۔ جان لیوا حبس جہاں بلب ہوتا ہے اور راتوں کی فرق بخش ٹھنڈک بتدریج بڑھتی جاتی ہے، ایسے میں کبھی باجرے کی سرسبز لہلاتی فصل سے مزین ہمارے کھیت بھی سرور سکیرا کے خوبصورت اور وسیع دل کا منظر پیش کرتے تھے، جہاں دور تک اتنی مچانیں نصب ہوتی تھیں کہ کسی مہاجر بستی کا گمان گزرتا تھا۔ ہمارے ماضی کی کتنی ہی اسود مچان پر چڑھ کر اپنے باجرے کی حفاظت کرتے گزرے ہیں۔ ہم نے اس شاعرانہ ماحول میں کھیت کنارے ٹالی کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر گھر کے مکھن سے چپڑی تندور کی روٹی کا لنچ بھی کیا ہے، اور پھر کچی مٹی پر لیٹ کر سستاتے باجرے دا سٹا اساں تلی تے مروڑیا، رٹڑا جاندا مایا اساں گلی وچوں موڑیا بھی گنگنایا ہے۔ اب تو گردش دوران نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کار جہاں اور فکر معاش کے جمیلوں میں ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، مگر جی چاہتا ہے کہ فضائی اور زمینی آلودگی سے پاک وہی اسود لوٹ آئیں جہاں پرندوں کے نغموں اور ہو ڈاری ہو کی صداؤں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ پریشر ہارن غارت ہو جائیں اور ان لاؤڈ سپیکروں میں کیڑے پڑ جائیں۔ ہم اہل دیہات کے انہی غیر ترقی پسندانہ جذبات کی بنا پر ہی تو اہل تہذیب ہمیں پینڈو اور ہمارے اس نوع کے شاعرانہ ماحول کو آمکانہ ماحول کہتے ہیں، جس میں گرل فرینڈ کے ساتھ کسی ایئر کنڈیشن ریستوران میں دبیز صوفے میں دھنس کر کافی پینے کی بجائے ڈھول جانی کے ساتھ کیکر کی چھاؤں میں گھاس پر بیٹھ کر گڑ کی چائے نوش کی جاتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم قومی دھارے میں اپنی شمولیت یقینی بنانے کی خاطر ایسی غیر ترقی پسند خواہشات پر قابو پا لیں، مگر کیا کیا جائے کہ آج بھی کہیں باجرے کی قد آدم لہلاتی فصل دیکھ کر اپنے تاریک دور کی دلگداز یادیں سیلابی پانی کی منہ زور لہروں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اسود کا رومانس غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے علاوہ پرانی موسیقی اور لوک گیتوں میں بھی اس دل فریب رت کی جڑیں گہری ہیں۔ موسمی تغیرات کا مزاجوں پر اثر مسلمہ ہے، ایسے میں موسم کے اعتبار سے ذہن کے نہاں خانوں میں چھپا کوئی بھولا بسرا نغمہ سنائی دے تو نفسا نفسی کے اس عالم میں بھی جلتی روح جیسے کسی ٹھنڈی آبشار تلے آ جاتی ہے اور طبیعت خود بخود غیر ترقی پسند خیالات پر مائل ہو جاتی ہے۔ جیسے آج ہی ہم نے یوٹیوب پر ماسٹر عبداللہ کے کیف افرین سروں میں پروئے طالب جلندری کے دل نشین الفاظ ملکہ ترنم کی لافانی آواز میں سنے تو ان کی پھوار براہ راست اپنے دل پر محسوس کی۔ تیرے باجری دی راکھی مایا میں نہ بیندی وے، جے میں سیٹی مار اڈاواں میری سرخی لیندی وے، جے میں تاڑی مار اڈاواں میری مہندی لیندی وے، جے میں اڈی مار اڈاواں جھانجر ڈگ ڈگ پیندی وے۔ اسوج کو ہم مونگ پھلی کا موسم کہتے تھے، جوار کے دن اور باجری کی رت کہتے تھے۔ اب ہم نے کافی ترقی کر لی ہے، برق رفتار زندگی کی گوناگون مصروفیات کی بنا پر اپنے باجرے کی راکھی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم تو اب شوگر کے ڈر سے چائے میں چینی بھی نہیں ڈالتے، کولیسٹرول بڑھ جانے کے خوف سے مکھن کے پیڑوں لسی اور باجرے کی روٹی سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ گڑ تو ہم نے کب کا ترک کر دیا کہ جراثیموں سے لبریز ہوتا ہے، تاہم دور دراز اور نسبتاً پسماندہ دیہی علاقوں میں آج بھی وہی چلن ہے جو کبھی یہاں ہوا کرتا تھا۔ باجرے کے ہر کھیت میں مضبوط اور لمبی لکڑیاں ٹھونک کر مچانے تیار کی جاتی اور فصل کی حفاظت کرنے والے مرد و زن الگ صبح اس مچان پر سوار ہو جاتے۔ باجرے کے خوشوں پر بیٹھ کر اپنی چونچوں سے دانے چگنے والے پرندوں کو اڑانے کے لیے تین ڈبے کھڑکائے جاتے، بارود کے پٹاخے چلائے جاتے اور کھبانی سے پتھر پھینکے جاتے۔
ساتھ ساتھ پرندوں کو للکارنے کی ہو ڈاری ہو کی صدائیں بھی جاری رہتی، حتیٰ کہ دن تمام ہوتا اور شام ڈلے پنچھی اور پہرے دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ جن گھروں میں فصل کی راکھی کرنے کے لیے کوئی فرد میسر نہیں ہوتا تھا، وہ ٹھیکے پر کسی غریب آدمی کا بندوبست کر لیتے تھے جو چند کلو گرام باجرے کے عوض یہ فریضہ انجام دیتا تھا۔ رات کو مونگ پھلی کی فصل کو بھی جنگلی جانوروں سے خطرہ ہوتا تھا۔ ایسے میں کھیت کے درمیان سلیب کی شکل میں دو ڈنڈے گاڑ کر اور انہیں پرانی قمیض پہنا کر ڈراوا تیار کیا جاتا تاکہ رات کو جانور اسے آدمی سمجھ کر نزدیک نہ آئیں۔ قوموں کے مفادات بھی ہم جاٹوں کی فصلوں جیسے ہوتے ہیں، جن کی حفاظت سے پہلو تئی کی جائے تو حال ہمارے جیسا ہوتا ہے کہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ رومانس اپنے موسموں، فصلوں اور مفادات ہی سے زیبا ہے۔ جو قومیں اپنے مفادات کی بجائے دوسروں کے مفادات کی حفاظت کے لیے مچانوں پر چڑھ بیٹھتی ہیں، وہ تاریخ کے پچھواڑے رینگتے اپنے مصائب پر نو کنار رہتی ہیں۔ ان کی حیثیت ایسے غریبوں جیسی ہوتی ہے جو 2-4 کلو باجرے کی خاطر ہمارے باجرے کی راکھی کرتے اور ہمیشہ محتاج ہی رہے۔ ہم نے چند من باجرے کی خاطر اپنی فصلوں کو چھوڑ کر افغانستان میں امریکی باجرے کی راکھی کی اور اپنی فصل کو بھی برباد کر لیا۔ سوچنا چاہیے کہ آخر دنیا کے لیے ہماری حیثیت باجرے کے سٹے جتنی کیوں رہی ہے کہ جب چاہا اسے تلی پر مروڑ لیا۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے کھیتوں میں جیلی ڈراوے نصب کرنے کی بجائے خود وہاں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ مچان سنبھال کر اپنے مفادات کی فصل اجاڑنے والے ہر چرند پرند اور جانور کو یہاں سے بھگا دیں اور پھر امریکہ کے ڈو مور کے مطالبے پر اسے کوڑا جواب دیں، تیرے باجرے دی راکھی مایا میں نہ بہندی۔